166ویں رات شہرزاد نے کہا، جب خلیفہ کی بہن نے خلیفہ سے نعمت اور نام کی کہانی بیان کی اور جب ان کے متعلق فیصلہ لے لیا اور جب اس نے بتایا کہ حجاج نے خط میں اس سے جھوٹ کہا ہے کہ نام ایک شہزادی ہے جسے اس نے خریدا، تو اب خلیفہ کی بہن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھ سے تیرے آباء و اجداد کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو انہیں معاف کر دے اور ان کا جرم بخش دے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر دے تاکہ تجھے اس کا اجر و ثواب ملے، کیونکہ یہ تیرے قبضے میں ہیں اور انہوں نے تیرا نمک کھایا ہے۔ میں ان کی سفارش کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ تو ان کا خون بخش دے۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا کہنا بجا ہے، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بار فیصلہ کر کے اس سے پھر جاؤں۔ اس کے بعد اس نے نام سے پوچھا کہ یہ واقعی تیرا آقا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں اے امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں ایک دوسرے کو بخش چکا ہوں۔ پھر وہ نعمت سے مخاطب ہوا اور دریافت کیا کہ اس نے اس بات کا پتہ کیسے لگایا کہ وہ یہاں ہے اور مکان کا نقشہ تجھے کس نے دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میرا حال اور میرا قصہ کان دھر کر سن، کیونکہ تیرے آباء و اجداد کی قسم میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سب کچھ بیان کر دیا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا اور جو کچھ ایرانی حکیم اور خادمان نے اس کے ساتھ کیا، یعنی وہ سارا قصہ کہ کس طرح محل میں داخل ہوا اور دروازہ بھول گیا۔ اس پر خلیفہ کو بے حد تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ اس ایرانی حکیم کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں داخل کر لیا اور اس کو ایک نہایت عمدہ خلعت عطا کیا اور اس کے لیے ایک عمدہ مشاہرہ مقرر کر دیا اور کہنے لگا کہ جو شخص ایسی تدبیر پر قادر ہو وہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپنے مشیروں میں جگہ دوں۔ اس کے بعد اس نے نعمت اور نام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، انہیں اپنی عنایات سے سرفراز کیا اور خادمہ کو بھی انعام دیا۔ 7 دن تک انہوں نے خلیفہ کے ساتھ رہ کر بڑی خوشی اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کی۔ بعد ازاں نعمت نے اپنے اور نام کے لیے خلیفہ سے کوفے کے سفر کی اجازت مانگی اور روانہ ہوا، اپنے ماں باپ سے ملا اور نہایت عیش و عشرت سے رہا، یہاں تک کہ لذتوں کو کرکرا اور صحبتوں کو جدا کرنے والی موت آ گئی۔ جب امجد اور اسد نے بیرام سے، جو آتش پرست سے ابھی مسلمان ہوا تھا، یہ کہانی سنی تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ خیر اس رات تو انہوں نے آرام کیا۔ سویرا ہوتے ہی امجد اور اسد سوار ہو کر بادشاہ سے ملنے گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت کے بعد وہ اندر آئے تو بادشاہ نے بڑے اتفاق سے انہیں بٹھایا اور باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں شہر کے اندر شور و غل بپا ہوا، لوگ چلانے اور دہائی مانگنے لگے۔ دربار نے بادشاہ کے پاس آ کر اطلاع دی کہ کسی غنیم نے شہر پر چڑھائی کر دی ہے، اس کے سپاہی ننگی تلواریں لیے شہر میں گھس آئے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ جب انہوں نے دربان سے یہ سنا تو امجد نے اپنے بادشاہ سے کہا
کہ اے بادشاہ میں ابھی جا کر ان کی خبر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امجد محل سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے ساتھ بے شمار سوار، پیادے اور غلام ہیں۔ امجد کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ شہر کے بادشاہ کا ایلچی ہے، وہ اسے سلطان کے پاس لے گئے۔ امجد اس کے پاس پہنچا، زمین کو بوسہ دیا اور دیکھا کہ یہ سلطان ایک عورت نقاب پوش ہے۔ ملکہ نے امجد سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اس شہر میں ایک بے داڑھی مونچھ والے غلام کی تلاش میں آئی ہوں، اگر وہ مجھے مل گیا تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، اور اگر نہ ملا تو تمہارے درمیان سخت لڑائی ہوگی۔ امجد نے کہا کہ اے ملکہ، اس کا نام اور پتہ اور حلیہ اور قصہ سنا۔ وہ بولی اس کا نام اسد ہے اور میرا نام مرجانہ، وہ غلام ہے۔ آتش پرست بیرام اسے لے کر میرے پاس آیا تھا اور چونکہ وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے اسے زبردستی لے لیا، مگر بیرام نے اس کا پیچھا کیا اور رات کے وقت میرے پاس سے چرا کر چلتا ہوا، پھر اس نے اس کا حلیہ بیان کیا۔ امجد سمجھ گیا کہ وہ اس کے بھائی اسد کی تلاش میں ہے اور کہنے لگا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں خوشی بخشی، اور وہ غلام میرا بھائی ہے۔ جب ملکہ مرجانہ نے امجد کی زبانی اسد کی کہانی سنی تو اسے نہایت تعجب ہوا اور اسد کے مل جانے کی خوشی ہوئی۔ یہاں سے امجد بادشاہ کے پاس واپس گیا اور اس سے ساری باتیں بیان کی۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور بادشاہ امجد اور اسد کو لے کر ملکہ سے ملنے گیا۔ خوب آؤ بھگت کی اور وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پھر غبار اٹھا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر سے ایک جرار لشکر نکلا جو متلاطم سمندر کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ یہ ذرا بختر پہنے اور ہتھیار لگائے شہر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی شہر کو اس طرح گھیر لیا جیسے انگوٹھی چھنگلی کو، اور تلواریں کھینچ لیں۔ یہ دیکھ کر امجد اور اسد نے کہا کہ خدا کی پناہ، یہ کیسا زبردست لشکر ہے اور یہ ضرور دشمن ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ملکہ مرجانہ سے مل کر نہ لڑے تو ہمارے شہر پر قطعی ان کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم جا کر ان کی خبر لائیں۔ یہ کہہ کر امجد شہر کے دروازے سے نکلا اور ملکہ مرجانہ کے لشکر سے گزر کر اس نئے لشکر کے پاس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جزیروں اور سمندروں اور 7 محلوں کے مالک اور اس کے نانا بادشاہ غیور کا لشکر ہے۔ جب وہ صاحب لشکر کے سامنے پہنچا تو اس نے زمین بوس ہو کر اس فوج کشی کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا نام بادشاہ غیور ہے اور میں اپنی بیٹی بدور کی تلاش میں ملک پھر رہا ہوں، کیونکہ جب سے وہ مجھ سے جدا ہوئی نہ تو واپس آئی اور نہ اس کی اور اس کے شوہر قمر الزمان کی مجھے کوئی خبر ملی۔ کیا تم لوگ ان کا کچھ حال بتا سکتے ہو؟ یہ سن کر امجد نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی ماں کا باپ اور اس کا نانا ہے۔
اس کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے پھر زمین کو بوسہ دیا اور گزارش کی کہ میں تیری بیٹی بدور کا بیٹا ہوں۔ اب جو ہی بادشاہ نے سنا کہ وہ اس کی بیٹی بدور کا بیٹا ہے تو اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا اور دونوں رونے لگے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔